سورہ قصص آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي واللہ علی ما نقول وکیل۔ صدق اللہ العظیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ جب اس نے اپنا رخ مدین کی طرف کر لیا تو ساتھ میں دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ أمة من الناس يسقون۔ اور جب مدین کے پانی کے اوپر پہنچ گئے، جو گھاٹ ہے وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان۔ اور ان سے پرے انہوں نے دیکھا کہ 2 خواتین ہیں وہ اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہیں۔ قال ما خطبكما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے، ان خواتین سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان کو روک کے کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک کہ یہ لوگ چلے نہ جائیں پانی پلا کے اپنے جانوروں کو، اور بات یہ ہے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے ریوڑ کو پانی پلایا اور پھر وہ اس سائے میں آ کے بیٹھ گئے تو ساتھ میں دعا کی کہ یا رب جو بھی آپ کی طرف سے کوئی خیر اترے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء۔ تو ان 2 لڑکیوں میں سے ایک تھوڑی دیر بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اس حال میں کہ وہ بڑے حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجر دے اس کا جو پانی تم نے ہمارے ریوڑ کو پلایا۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان کے والد کو اپنے سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اب اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو اس ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجر۔ تو ان میں سے ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کہنے لگی کہ ابو جان آپ اس کو ملازم رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔
کہ بہترین ملازم وہی ہوتا ہے جو القوی ہو، یعنی جس کام کے لیے رکھا جائے اس کی صلاحیت اس کے اندر ہو اور امانتدار ہو۔ قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ تو شیخ مدین نے کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اپنی ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا تیرے سے نکاح کر دوں، اس شرط پر کہ تم 8 سال میری بکریاں چلاؤ۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر آپ 10 سال کرنا چاہیں تو آپ کی اپنی مرضی۔ وما اريد ان اشق عليك، میں تو کوئی تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آگے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں ایک نیکوکار آدمی ہوں، اپنی بات کا، اپنے قول کا پکا ہوں۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا۔ ایما الجلین قضیت فلا عدوان علی، ان 2 مدتوں میں سے یعنی 8 اور 10 سال میں سے جو بھی میں پوری کر لوں تو میرے اوپر کوئی اور اس کے بعد مواخذہ نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہمارے درمیان جو کچھ ہم طے کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ وکیل ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور پہلو شروع ہوتا ہے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب وہ ان کا ایک ہمدرد اور خیر خواہ اس شہر کی طرف سے دوڑتا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے۔ جو پہلی آیت ہے آج کے درس کی، اس آیت کی یعنی جو اس کے اندر جو اس کا بناوٹ ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نکلتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ پتہ نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اب وہ کسی کالج سکول میں نہیں پڑھے، کسی جغرافیہ دان کے پاس نہیں گئے، تو انہیں تو ایک رف سا اندازہ ہوگا کہ یہ اس طرف جا کے فرعون کی قلم رو قلم ختم ہو جاتی ہے، فرعون کی سلطنت ختم ہوتی ہے، اس سے میں نے آگے جانا ہے۔ لیکن جو کہ پتہ نہیں ہے اس لیے ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ ہو سکتا ہے میرا رب مجھے امید ہے کہ سیدھی راہ دکھائے گا۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فرعون کی قلم رو سے نکلنا یہ وہ ہجرت نہیں ہے جو انبیاء اور رسول کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ابھی نبی نہیں ہے، وہ ابھی رسول نہیں ہوئے۔ وہ تو آپ دیکھیں گے کہ بعد میں یعنی وہ 60-10 سال کے بعد وہ جو میعاد پوری ہوئی وہ واپس آ رہے تھے، تو وہاں پہ ان کو وہ نبوت ملی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہجرت نبی و رسول کرتے ہیں تو وہ ایک تو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، یہاں صرف اللہ کی طرف سے رہنمائی کی بات ہو رہی ہے، اس توکل کی بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اللہ کے اوپر ہے، اور وہ اس توکل کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ وہ سیدھی راہ کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ بس یہ جو ہجرت ہے، یہ جو نکلنا ہے، یہ وہ ہجرت نہیں جو انبیاء اور رسول کرتے ہیں جب کہ ان کی قوم ان کی بات کو سننے سے انکار کر دیتی ہے، ان کے قتل وغیرہ کے، ان کو کوئی ایسی اذیت پہنچانے کی بات کرتے ہیں جس سے پہلے بہت کچھ ہو چکا، تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ساتھیوں کو جانے دیں، آپ نے انتظار کیا، جب آپ کو حکم آیا ہجرت کا تو آپ بھی نکل گئے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کے، بعد میں اور لوگ بھی آتے رہے اور ہجرت فرض ہو گئی۔ تمام رسولوں نے قوم پہ عذاب آنے سے پہلے ہجرت کی ہے، وہ اور ہے، یہ صرف ایک سفر ہے، فرعون کی سلطنت سے نکلنے کا ایک سفر ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اب بیچ میں سے وہ واقعہ جو ہے کہ راستے میں کیا کچھ ہوا، کتنے دن لگے، کس قسم کی مشکلات پیش آئی، اس لیے کہ فرعون کی سلطنت کوئی تھوڑی سی نہیں تھی، اور اگر آپ جغرافیہ دیکھنا چاہیں اس ایریے کا
تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مدین ہے، یعنی ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں گئے کہ جو بحر احمر کی طرف ہے، شمال اور مشرق کی طرف ہے، اور پھر بحر احمر کے اس ریڈ سی کے اس پار آپ گئے ہیں۔ سفر کی بات تھی، کتنے دن لگے ہوں گے، کیسے پار کیا ہوگا اس جگہ سے؟ جب وہاں پہ آبادی تھی تو ظاہر ہے کشتیاں آتی جاتی ہوں گی، تو وہ پار جب پہنچے تو یہ مدین کا علاقہ تھا۔ یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کہ جن کا واقعہ مختلف صورتوں میں، شعراء میں، ہود میں اور پھر اعراف میں پڑھ چکے ہیں، وہ ان کا علاقہ تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی بعض جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تفسیروں میں کہ وہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ان کا یہ جو گوشت ہے آنکھوں کے اوپر کا، یہ نیچے تک آ گیا تھا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ یہاں پہ صرف شیخ الکبیر کا لفظ آیا، بہت بوڑھا، شیخ الکبیر بہت بوڑھا، جو ان کی بیٹی نے کہا۔ وہ کیوں کہا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دو مختلف قوموں کو، یعنی بعض مفسرین کے حساب سے جو ایک قوم ہے قوم شعیب مدین والے، اور دوسری قوم اصحاب الایکہ ہے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ ایک ہی قوم کے دونوں نام ہیں، لیکن دوسروں کا یہ خیال ہے کہ یہ دو مختلف قومیں تھیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام باری باری گئے یکے بعد دیگرے، کہ پہلے مدین تھے، انہوں نے بات کو نہیں مانا، وہ کام تولتے کم ناپتے تھے اور ان کے اوپر عذاب آیا، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس عذاب سے پہلے یہ ہجرت کر کے گئے دوسری بستیوں میں جو قریبی تھی اصحاب الایکہ، اور وہاں پہ بھی یہی، چونکہ یہ کاروباری علاقہ ہے، جنوب سے آنے والے، مشرق سے آنے والے ادھر سے گزر کے جاتے تھے، تو یہ کاروبار والے جو ہیں یہ ڈنڈی مارنی انہوں نے شروع کر دی تھی ناپ تول میں، تو ان کے ساتھ بھی وہی کام ہوا۔ اب حضرت شعیب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو ان کی صرف یہ دو بیٹیاں تھیں۔ تو وہاں پہ جب وہ اس گھاٹ پہ پہنچے جہاں پہ لوگ پانی پلاتے تھے، اپنی ضرورت کا بھی ظاہر ہے بھرتے ہوں گے، کوئی کنواں تھا یا چشمہ تھا۔ جب وردہ کا لفظ آئے تو یہ عربی زبان میں اس کا مفہوم ہوتا ہے پانی کے گھاٹ پہ اترنا۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک انسانوں کا ایک گروہ ہے، ایک بھیڑ ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اس کنویں سے یا اس چشمے سے، لیکن ان کے ساتھ ہی پرے وہ وجد من دونہم امرأتین تذودان، دو خواتین ہیں ان سے ذرا پرے، من دون یعنی ان سے ذرا پرے ہٹ کے، تذودان جو اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہے۔ اب جانوروں کو تو پتہ نہیں ہے، وہ تو باقی جانور پی رہے ہیں تو یہ بھی بھاگنا چاہتے ہیں، اور یہ لڑکیاں ان دونوں کو اس ریوڑ، اپنے ریوڑ کو روک کے کھڑی ہے۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ضعیف کی، جو کمزور کی مدد ہے، اس کا ایک جذبہ تو ان کے اندر تھا، جس کا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کمزور کی مدد کی اور غلطی سے آدمی مر گیا ایک موقع سے، تو وہ جذبہ تو ان کے اندر تھا۔ تو لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ کمزور ہیں، تو ان سے پوچھا ما خطبکما، سوال کے اندر وہ بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں، یعنی تم ان کو کیوں روک رہی ہو، تم یہاں پہ دور کیوں کھڑی ہو پانی سے، ما خطبکما، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ کہنے لگی کہ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو، اپنے ریوڑ کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ بھیڑ چھٹ نہ جائے، یہ لوگ چلے نہ جائیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہ کہ یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، شیخ کبیر بہت بوڑھے ہیں۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یعنی قرآن حکیم نے آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو بہت چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں ان کو تو بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر ہے، خشکی میں جو انہوں نے کیا، کیسے طے کیا، راستے میں کیا کھایا،
کیا پیا، پانی کو کیسے عبور کیا، اس کو تو بیان نہیں کیا، لیکن یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جزیات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ ان کے اندر نہیں علیحدہ کھڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہے یہاں پہ کہ عورتوں کا جو دائرہ کار ہے وہ مختلف ہے اور مردوں کا مختلف ہے۔ مجبوری کے تحت عورت وہ کام کر سکتی ہے جو اس کی سروائیول کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے نان نفقہ کے لیے ضروری ہے مجبوری کے تحت، لیکن اس کو وہ شانہ بشانہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس نے علیحدہ رہنا ہے۔ وہ علیحدہ ہے، وہ کہتی ہے چلے جائیں گے پھر میں پانی پلاؤں گی ان کو۔ آگے دیکھیں گے آپ یہ جزیات کس لیے ہیں، یہ اصول قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوئے، پھر ضابطے کی شکل میں ان کو سورہ نور میں بیان کیا گیا اور سورہ احزاب میں۔ سورہ نور ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ جو ضابطہ تھا یہ جس آیت میں آیا تھا، ان 2 آیات میں، ان 2 آیات کو میں نے 2 ہفتوں میں بیان کیا۔ یعنی وہ سارے قرآن پاک سے وہ مسائل جو ہیں، وہ جو طریقے ہیں، وہ چیز جو ہے وہ ڈیرائیو کر کے وہاں پہ ضابطہ بنایا گیا، اور اس کی مزید تفصیلات سورہ احزاب میں آگے 22ویں اور 23ویں پارے میں آ رہی ہیں۔ لیکن جگہ جگہ پہ یہ چیزیں جو بیان ہوتی ہیں ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کیا بتا رہا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حمیت ہے، جو جوش ہے، جو جذبہ ہے ضعیف کی مدد کا، یعنی وہ کہاں وہ رہ سکتے تھے کہ نہیں یہ چلے جائے تو پھر یہ پلائیں گے، تو انہوں نے ان کے لیے راستہ بنایا اور ان کے ریبر کو پانی پلایا، جو ان کی اپنی ضرورت تھی وہ پورا کیا، اور کرنے کے بعد انہوں نے ان سے کوئی بات نہیں کی کہ تم کس کی بیٹیاں ہو، کدھر رہتی ہو، تمہارا گھر کدھر ہے، دیکھیں کہاں سے آئے ہیں، یعنی وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی پیسے وہاں پہ نہیں چلتے، ان کے پاس کوئی ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی کریڈٹ کارڈ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا کہتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ یا رب تو مجھے جو کچھ بھی دے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی جو اچھائی تو میرے ساتھ کرے میں ہر چیز کا محتاج ہوں۔ تو آپ اسی سائے میں دوبارہ آ کے بیٹھ گئے، لیکن ان سے کچھ بھی نہیں کہا، ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ شکل و صورت سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ایک مصری جوان ہے، اور گھر جا کے انہوں نے بتایا اپنے والد کو، جیسے ہمیں تورات میں، اب یہ واقعہ جو ہے یہ تورات میں بھی بڑی تفصیل سے ہے، تورات میں ہے کہ وہ انہوں نے جا کے بتایا کہ جب والد نے پوچھا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئی تھی، کیونکہ ان کو تو بہت وقت لگتا تھا بھیڑ کے چھٹنے کے بعد، تو پوچھا جلدی کیسے آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک مصری جوان وہاں پہ آیا تھا اور اس نے ہماری مدد کی۔ اور بعض تفسیروں میں اگرچہ اس چیز کی کوئی میرے پاس سند نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں میں نے پڑھا وہاں پہ بھی اس نے کوئی سند بیان نہیں کی کہ یہ کہاں سے یہ اخذ کیا، کہ وہ کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھتے تھے جس وہ اتنا بڑا تھا کہ 10-12 آدمی اس کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے، تو وہ پتھر پڑا ہوا تھا اور لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنے عصا سمیت، تو انہوں نے اس عصا سے ایسے کیا، وہ پتھر جا کے وہاں لگا دور، تو وہ لوگ ہٹ گئے، کیا پتہ نہیں یہ کس قسم کا آدمی ہے، یہ کون ہے۔ انہوں نے پانی پلایا ان کے ریوڑ کو، اور ان لڑکیوں کو رخصت کر کے یہ پھر سائے میں بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مصر جوان تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے، اور ریوڑ ہمارا پانی پی لیا اور ہم نے بھی پی لیا، اپنے ضرورت کا پانی لیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں ابھی ادھر ہی پانی پلا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان 2 خواتین میں سے، ان 2 لڑکیوں میں سے ایک آئی، یعنی حضرت باپ نے بھیجی
کہ جاؤ اس کو بلا کے لیا، اس لیے کہ وہ اللہ کے جلیل القدر رسول ہیں۔ اب ان کی دیکھیں، اللہ کے نظام دیکھیں کہ ان کی تربیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے، اور یہ شعیب علیہ السلام کون ہے؟ ان کی منقبت کو، ان کے مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان شعیبا خطیب الانبیاء، کہ حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء کے خطیب ہیں۔ یعنی انبیاء نے، رسولوں نے کیا کام کیا؟ اپنی زبان کو استعمال کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ اب زبان کو استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن جو خطیب ہیں، جو تقریر کا فن جانتے ہیں، جو اپنے معافی ضمیر کو اچھے طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، ان کی اور بات ہوتی ہے۔ اور پھر سارے انبیاء چونکہ خطیب ہیں، وہ سارے اچھے مقرر ہیں، وہ سارے اچھا بولنے والے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ تمام انبیاء کے خطیب یہ ہیں۔ اور سورہ ہود میں ہم نے جو دلائل پڑھے، وہاں پہ بھی یہ بات میں نے کی تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے قوم کو جو ہے بیان کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اصل میں جو خدائی نظام ہے اس کے تحت ان کی تربیت میں دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھیجا اپنی بیٹی کو کہ جاؤ اس کو بلا کے لیا۔ تو وہ جب آئی تمشی علی استحیاء، بڑے حیا سے وہ چل رہی تھی۔ یعنی جو لڑکیوں کا چلنا ہے یہاں پہ اس کی بات ہے، اور یہ بھی ضابطے کے طور پہ بیان ہو چکا سورہ نور میں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ اپنی اوڑھنی جو ہے وہ سینے کے اوپر ڈال لیں اور پاؤں مار مار کے زمین پہ نہ چلیں۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا ہوگا؟ تمشی علی استحیاء، وہ بڑی حیا کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ، شرماتی ہوئی، لجاتی ہوئی، اپنے آپ کو سمیٹتی ہوئی چل رہی تھی۔ قالت النبی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ ہمارے ابا جان نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو صلہ دیں، اجر دیں اس چیز کا جو آپ نے پانی پلایا ہمارے ریوڑ کو، اس کا وہ اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ان کے گھر میں، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ سارا واقعہ بیان کیا، اپنی سارا جو سفر کا، کہ کیوں سفر کیا مصر سے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا جب بیان کیا، جس میں یہ بات نمایاں تھی کہ میرے پیچھے تو سارے فرعون اور اس کی حکومت اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے قتل کرے۔ انہوں نے کہا لا تخف، تجھے اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تجھے اس ظالم قوم سے نجات مل چکی ہے، یعنی اللہ نے تمہیں نجات دے دی ان سے، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح جیسے ایک واقعہ میں نے پہلے آپ کو سنایا جو بے سند میں نے پڑھا تھا، اسی طرح یہاں پہ بھی ایک واقعہ بے سند ہے، اس کا میرے پاس ریفرنس نہیں ہے، جہاں پہ تھا وہاں پہ بھی اس کا ریفرنس نہیں تھا۔ کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو جن کی آنکھوں کے اوپر گوشت آیا ہوا تھا، انہوں نے پہلے تو اس کو اوپر کر کے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ اندر جو سوٹیاں مختلف ڈنڈے جو پڑے ہوئے ہیں، لاٹھیاں جو پڑی ہوئی ہیں، ایک لاٹھی کی نشاندہی کی کہ وہ لاٹھی لے آؤ، تو وہ لاٹھی لے آئی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پیمائش کی۔ وہاں پہ یہ تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وہ رسول ہے بنی اسرائیل میں جس کی آمد متوقع ہے، تو انہوں نے کہا نجوت من القوم الظالمین، تجھے نجات مل چکی ہے ظالم قوم سے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے کی تھی کہ یا رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، تو دو خواتین میں سے، لڑکیوں میں سے ایک بولی کہ ابا جان اس کو ملازم رکھنا، استاجر اس کو ملازم رکھنا۔ اب یہاں پہ جو یہ کہا کہ احداہما، اور پہلے ایک احداہما تھا، وہ لڑکیاں کو دو ہیں، تو ایک کو بیچا تو اس نے آگے کہا کہ ابا جان جو ہے وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ اگر یہ وہی لڑکی ہوتی تو دوبارہ احداہما کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عربی زبان میں ایک طریقہ ہے
جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری ہے. ایک کو بھیجا لانے کے لیے تو دوسری کہنے لگی اتنا ہوگا یا ابت استاجر، اس کو آپ اجرت پہ ملازم رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہا کہ بہترین ملازم وہ ہے کہ جو القوی ہو الامین. میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم نے اس ایک فقرے میں جو آیت کا ایک حصہ ہے سارے اس کریڈٹ کو بیان کر دیا، اس چیز کو بیان کر دیا کہ جس کے پیچھے ہم روتے ہیں کہ یہاں پہ سفارشوں میں کام ہوتا ہے، یہاں پہ رشوت سے کام ہوتا ہے. قرآن حکیم نے بیان کیا کہ جس کام کے لیے آپ کسی کو رکھ رہے ہیں اس کام کے کرنے کی اس میں صلاحیت ہو. یہ پہلی چیز القوی. قوی ویسے تو طاقتور کو کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی کو ایک مضمون لکھنے کے لیے رکھا ہے تو اس کے لیے تو زور نہیں چاہیے، اس کے لیے تو دماغ چاہیے. تو اگر آپ نے کسی کو ایک ریسرچ ورک کے لیے کسی چیز کے اوپر رکھا ہے تو اس کے لیے تو اس کے پاس جو معلومات ہے وہ چاہیے. تو القوی وہ ہوگا کہ جس کے پاس وہ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہو جس کام کے آپ نے اس کو رکھا. اور امین وہ ہوگا کہ جو ہر ایک کے ساتھ آئے گی کہ جس کام پہ رکھا ہے وہ امانت دار ہو، صلاحیت ہو اور امانت دار ہو. ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا کہ جس کام کے اوپر لوگوں کو رکھا اس کام کا انہیں کچھ پتہ نہیں. ہر محکمے میں جو سربراہ ہے وہ فوج سے آئے. اس وقت ہمارے ملک میں تمام محکموں محکمے کے جو سربراہ ہیں وہ فوج سے آئے. فوج کا ایک اپنا نظام ہے، ایک پائپ لائن ہے، اس میں آپ نے ٹھوک کے داخل کیا لیفٹیننٹ تو کھینچ کے آگے سے نکالا تو جیسا پائپ ہے ایسی شکل کی وہ چیز نکلے گی. تو یہ سب ایک چیز نکل کے پائے گا تو جنرل بن گیا. اس کو اپر سپیس ریسرچ کا سربراہ بنا دیا. تو جب اپر سپیس ریسرچ کا سربراہ وہ نہیں تھا آج سے 60 سال پہلے، تو پاکستان راکٹ چھوڑ رہا تھا. 1964 میں راکٹ چھوڑا. جب یہ سلسلہ شروع ہوا یعنی کبھی نہیں رہے، وہ صلاحیت ان میں وہ کام کرنے کی ہے ہی نہیں تھی، تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. ساتھ میں جن کے ساتھ مقابلہ کرتے پھرتے تھے وہ چاند پہ اتر گئے، وہ چندریا 3 کو لے کر چاند پہ اتر گئے. یہ زمین میں ہی ڈھونڈ رہے ہیں اور ابھی یہ جھگڑا ہے کہ چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا. اور سب محکموں کا یہ حال ہوا. کیا بات تھی؟ وہ نہ تو قوی تھے کہ جو کام وہاں پہ اس محکمے نے کرنا ہے اس کی صلاحیت ہو، اور نہ امین تھے، نہ دیانتدار تھے. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جو کچھ ہوا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ قرآن حکیم کا مطالعہ نہیں تھا. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. اب بیٹی کی بات کو سن کے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایک لڑکی کا تیرے ساتھ، ان 2 میں سے، ہاتین یہ 2، ان 2 میں سے ایک لڑکی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں اس شرط پر کہ تو 8 سال ہماری ملازمت کرے. ملازمت میں کیا ہے؟ بکریاں چرانا. اب یہ جو بات ہے یہاں سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے، یعنی والد وہ جس کو ہم کہتے ہیں جب نکاح پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا اتنا مہر مقرر ہوا، تو والد جو ہے وہ مہر مقرر کر رہے ہیں، لڑکی خاموش ہے، اس کا مطلب وہی صحیح مہر ہے. لڑکی نے کچھ بھی نہیں کہا، والد نے مہر مقرر کر دیا کہ تو 8 سال بکریاں چرائے گا، یہ اس کا مہر ہو گیا. میں
لڑکی کا نکاح تیرے سے کر دوں گا. تو جب والد نے مہر مقرر کر دیا اور لڑکی خاموش رہی تو وہی اس کا شرعی مہر ہے. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ کہ اگر تو 10 سال پورے کرنا چاہے تو تیری اپنی مرضی. اب یہ ہے کہ یعنی فکرے کی جو ساخت ہے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ یہ 10 سال لگائے گا، اور اس بات کا اندازہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو کہ اس کی مکمل تربیت 10 سال میں، لیکن وہ 10 سال ان کو زیادہ نظر آتے تھے، اس لیے انہوں نے رکھے 8 سال. لیکن کہا اگر تم 10 کرنا چاہو تو تیری اپنی مرضی. ظاہر ہے 8 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تربیت ملی، جو کچھ انہوں نے وہاں پہ سیکھا، تو پھر وہ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا چاہتے تھے، تو پھر انہوں نے 10 سال مکمل کیے تاکہ مزید نکھار ان معلومات میں آ جائے اور بات کرنے کی صلاحیت اور پھر یہ کہ دلیل کی صلاحیت جو ہے وہ اندر موجود ہو. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تیرے اوپر کچھ زیادہ بوجھ ڈالوں. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ کہا کہ تم دیکھو گے، یعنی تم مجھے پاؤ گے کہ میں صالحین میں سے ہوں. یعنی میں جو صالحین کی یہاں پہ یعنی بات کیا ہو رہی ہے کہ ایک پہلے اس نے 8 سال یا 10 سال بکریاں چرانی ہیں، پھر ایسے نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ جاؤ لڑکی نکاح کر کے. کہ نہیں میں صالح ہوں. معلوم ہوا کہ صالح ہونے کے لیے پہلی شرط وہ اپنے قول کا پکا ہونا ہے. اگر بات سے گھوم پھر جانے والا تو جس کو کہتے ہیں لوٹا بن جانے والا تو وہ صالح نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا. قال ذلك بینی و بینک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب 2 پارٹیاں آپس میں ایک معاہدہ کرتی ہیں، عہد نامہ کرتی ہیں، ایک کانٹریکٹ کرتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے دوسرے کا بھی بولنا، کیونکہ یہاں پہ لکھا تو کچھ بھی نہیں جا رہا، یہاں تو صرف بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کا بولنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے معافی ضمیر میں کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بتائی ہوئی بات کے اوپر رضا بیان کی. قال ذلك بینی و بینک کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، یہ معاملہ جو ہے یہ کانٹریکٹ ہو گیا. ایم الرجلین قضیت فلا عدوان علی. اب انہیں بھی نہیں پتا کہ پھر میں میرا 8 سال کے بعد کیا صورتحال ہوگی، میں کیا چاہوں گا. تو کہا کہ میں جو بھی ان میں سے مدت پوری کر لوں، 8 کروں یا 10 کروں، میرے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا کہ 8 کر چکے ہیں تو 2 اور بھی کروں. نہیں، اگر میں 8 سال کے بعد جانا چاہوں تو میں جا سکتا ہوں. واللہ علی ما نقول وکیل. یہ نقول جو ہے یہ اصل میں کانٹریکٹ ہے، جو کچھ ہم نے کہا آپس میں جو طے کیا بس اس کے اوپر ایک اللہ گواہ ہے. تو جب اللہ کی گواہی آ گئی تو ان 2 حضرات کے درمیان وہ جو ہے معاہدہ وہ پکا ہو گیا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک